الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. پروگرام میں خوش آمدید. آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جوائن کیا ہے all the way from پاکستان کوئٹہ بلوچستان حافظ حسین احمد صاحب نے. حافظ حسین احمد صاحب کی سیاسی سماجی مذہبی ایک شخصیت ہے اور بہت متاثر کن گفتگو کرتے ہیں, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے اور ظاہر ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایک ویژن ہے, ایک تدبر ہے, ایک حوصلہ ہے اور گفتگو میں شائستگی جو اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں. اور میرے جیسا آدمی چونکہ میں بہت عرصے سے ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, یعنی بات چیت کرتا رہتا ہوں, یہاں پر انگلینڈ میں بھی آئے اور کئی دفعہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ, اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا, بہت ساری چیزیں اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا. یہ میرے لائیو پروگراموں میں بھی آتے رہے اور ٹی وی اسٹیشن پہ بھی آئے ہیں. میری خواہش ہے کہ ہم کم از کم کوئی جتنا بھی یہ مجھے وقت دے سکیں, ہم ان سے نیکی کے حوالے سے, بھلائی کے حوالے سے, انسانیت کے بھلے کے لیے اس پر تھوڑا سا ان کا جو واز ہے, جو دینی ایکسپرٹیز ہے, جو مہارت ہے, جو نالج ہے, اس میں سے کچھ یہ ہمیں اپنا کچھ حصہ دیں, اپنی آواز میں قرآن پاک کی کوئی آیت بھی سنا دیں تو میں مشکور رہوں گا. جی حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام دوستو, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, رب کائنات رحیم و غفور ہیں اور ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں. اگر ماں اپنے بچے کو کسی تکلیف میں, بیماری میں, پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی, اس سے 70 گنا زیادہ ہمارا خدا ہمیں پریشانی, عذاب اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا. بے شک. اس لیے ہمارے لیے 2 راہیں متعین کی ہیں. ایک راہ وہ ہے کہ آپ صرف نیکی کا ارادہ کریں, جسے نیت کہتے ہیں, اور وہ نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے. آپ نے کہا کہ میں حج کروں گا, ابھی آپ نکلے نہیں ہیں, ٹکٹ نہیں لی ہے, لیکن حج آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا. آپ نے کہا کہ میں نے مسجد بنانی ہے, آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے بچے کو حفظ کرانا ہے, آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھنی ہے. ارادے کے ساتھ, نیت کے ساتھ آپ کے لیے وہ اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے. اور دوسری جانب سے
اگر آپ خاکم بدن برائی کی نیت کریں گے وہ اکاؤنٹ نہیں میں کاؤنٹ ہوگا، بلکہ عجیب بات ہے کہ اس گناہ کو، جرم کو جو آپ سے سرزد ہو چکی ہو، صرف نیت ہی نہیں وہ عمل بھی ہو چکا ہو، اور کرامن کاتبین کہیں کہ لکھنے لگیں، تو وہ رحیم و کریم خدا کہتے ہیں اے فرشتوں تھوڑا رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ استغفار کر لے، شرمندگی کا اظہار کرے، مجھ سے معافی مانگ لے، پھر مٹانا نہ پڑے، میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، اس سبحان لیے رمضان کی آمد ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، شب برات کی رات بھی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندہ میں نے تمہارے لیے نیت کو بھی ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اور برائی کے کرنے کے بعد بھی میں نے اسے موقوف رکھا کہ تم اس سے توبہ کرو، لیکن پھر بھی شیطان تیرے پیچھے ہے، میں تمہیں مواقع دیتا ہوں۔ مواقع کیا دیتا ہوں؟ کہ میں تمہیں شبرات کی رات دیتا ہوں، اگر ایک رات کھڑے رہو پوری زندگی کا بجٹ آپ کو مہیا ہو جائے۔ میں ایک ایسا مہینہ بنا دوں گا جو میرے مہینوں میں 9واں مہینہ ہوگا، سیریل وائز رمضان کا، محرم سے لے کر رمضان 9واں مہینہ ہے، اور یہ میرا مہینہ ہے۔ میں نے اپنے لیے پہلا مہینہ اس لیے نہیں رکھا کہ میں نے ایک کا حصہ اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، قل هو اللہ احد، اور آخری اکائی 9 ہے وہ میں نے اپنے مہینے کے لیے رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں تم نفل پڑھو گے، میں تمہیں ثواب فرض کا دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 30 دن 29 دن تم گزارو گے، دن کو تم روزہ رکھو گے، اور افطار کے وقت جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اور اگر پھر بھی تم نے پہلا عشرہ چھوڑ دیا، مصروفیات میں رہے، تو دوسرا عشرہ میں تمہیں اور مہربانی عطا کروں گا، اس میں بھی چھوڑو گے تو پھر میں تمہیں ایک ایسی رات دے دوں گا جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ 1000 مہینے تو تمہاری عمر نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر اس رات بھی تم نے نیت کر کے کھڑے ہو گئے اور تم نے وہ رات میں ایک لمحہ بھی مجھے پکارا، تو آپ یقین جانیے کہ میں 1000 مہینوں کی عبادت تمہارے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ یہ ساری چیزیں بہانے ہیں، کس لیے؟ کہ اس نبی پاک جس کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اپنے رب سے، اپنے خدا سے کہا تھا اے اللہ میری امتی کا کیا بنے گا؟ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ آپ فکر نہ کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے دن جو کچھ تو مانگو گے، جس کی تم سفارش کرو گے، میں اسے بخش دوں گا۔ 2 باتیں عرض کروں گا، ایک وعدہ ہے اپنے رب کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جسے چاہو گے تو میں اسے بخش دوں گا۔ دوسرا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ میں اس دن میزان رکھوں گا، نیکی بھی تولی جائے گی اور بدی بھی تولی جائے گی، جس کے نیکی زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے بدی زیادہ ہوں گے اللہ محفوظ رکھے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو کیا ہوا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جس کو بھی تم چاہو گے میں بخش دوں گا، تو حضور کسی بھی امتی کو چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رحمت للعالمین سبحان اللہ ہوگا۔ پھر درمیان میں معاملہ پھنس گیا
کہ حضور کسی کو بھی چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تولے بغیر کسی کو فیصلہ نہیں کروں گا، تو پھر کٹائی میں پڑ گیا معاملہ۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم ایک نفل پڑھو گے میں اسے فرض بنا دوں گا، تم صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گے اور اس کو ایک پلڑے میں ڈالو گے ترازو کے، اور ساتوں زمین و آسمان دوسرے پلڑے میں ہوگا، تو وہ پلڑا باری ہوگا جس میں سبحان اللہ و بحمدہ ہو، اس لیے کہ میرا وعدہ بھی پورا ہو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرا وعدہ تم سے بھی پورا ہو کہ میں تول کر ہی فیصلے کروں گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، صبح سانس ہے شام کو ہوگی یا نہیں، ہم کل کا سورج دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن آج اگر ارادہ کرے کہ آنے والے رمضان میں، آنے والے لیلۃ القدر میں، آنے والی شب برات میں ہم نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، تو آج کی نیت کے ساتھ ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر اس درمیان میں اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تو آپ یقین جانے کی کامیاب و کامران ہم لوٹیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس شب رات کی رات کو اور ان بابرکت چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں دے دے، کیونکہ اللہ نے اسی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ہاں اے نبی بتا دیجئے محبوب اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو، جب کوئی سوال کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے، فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کی شارک سے بھی قریب ہوں۔ کیوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور یہ رمضان کے اس آیت کے بعد یہ بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ موقع غنیمت ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا دو اور نیت ابھی سے کر لو، عمل کی توفیق اللہ فرمائیں گے ہمارے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، ان کے مشکلات کے لیے بھی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے، کئی نسلوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے مسائل حل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، انشاءاللہ بشرط زندگی رمضان کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک موضوع پر آپ کو زحمت دیں، اور رمضان کی آمد ہے، ہم پروگرام تیار کر کے ہم ان کو ریلیز کیا کریں گے، اور مزید بھی نیکی بھلائی اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے ہم یہ آپ کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔